نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے ارے تم کون ہو، سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ نماز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں، حدیث اگر پڑھتے ہو تو سن لو، فرماتے ہیں میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں، آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کو زکوٰۃ بھی مت دو، بے نمازیوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اللہ اس پر آسمان سے لعنت نازل کرتا ہے۔ فرمایا بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی۔ زبان رسالت جسے محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ آج کہتے ہو پریشان ہے، کیوں؟ محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو بچیوں کو رشتے نہیں، محروم ہو گئے۔ روزی میں برکت نہیں، محروم ہو گئے۔ بیماریوں نے گھر دیکھ لیا، محروم ہو گئے۔ بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، تڑپ ہے، محروم ہو گئے۔ یہ محرومی کیوں ہے؟ آقا فرماتے بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن صفوری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب میں یہاں تک آیا کہ بے نمازی پر بھی لعنت ہے اور اس کے پڑوسیوں پہ بھی لعنت ہے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر دس ویڈیو میں آپ کا شواگت ہے۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں ہروین خان، آپ دیکھ رہے ہیں نظامی افضل 786 میں آپ کا شواگت ہے۔ دوستوں حاضر ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں سید امین القادری صاحب کی بہت ہی شاندار تقریر لے کر حاضر ہوں۔ دوستوں آپ لوگ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ دوستوں بہت ہی پیارا بیان ہے۔ دوستوں بنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ویڈیو کو اگر اس اسٹارٹ۔ کے بے نمازی پن سے وہ راضی رہیں تو، اور اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی رحمت پر نظر نہ کرتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ غور فرمائے۔ اور آج ہمیں نماز، ہم تو سوچتے ہیں ارے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا حنفی ہونے کے اعتبار سے تو یہی کہوں گا کہ بے نمازی ڈائریکٹ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے جب بے نمازی مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ نشے کو ہم پرموٹ کریں، نشہ ہمارے سماج میں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے بے نمازی بے نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، علماء فرماتے جب نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرے گا۔ بلکہ یہاں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو علامہ ابن الجوزی نے لکھا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مرتے وقت وہ کافر ہو گیا، اور وہ محدث تھا، بڑا محدث تھا، عالم تھا، خطیب تھا، کافر ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ کافر عالم، علم والا محدث کافر کیسے ہوا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا کہ وہ کافر کیوں ہوا اور کافر ہو کے وہ کیوں مرا۔ تو ایک دن وہ خواب میں دکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا سچ بتانا تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک عیسائی حکیم نے مجھ سے کہا اگر تو سال میں 1 مرتبہ شراب کا ایک کٹورا پی لیا کر تو تیری بیماری دب جائے گی، شفا تو نہیں ملے گا لیکن بیماری دب جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو تکلیف کی کمی کے لیے میں سال میں 1 مرتبہ چھپ کر 1 کٹورا شراب پی لیتا تھا۔ یہ 1 کٹورا شراب سال بھر میں 1 مرتبہ بطور دوا پینے کی نحوست ہے کہ جب میں مرا تو کافر ہو کے مرا۔ جو بطور دوا شراب کا 1 کٹورا بطور دوا پی رہا ہے سال میں 1 مرتبہ، تو اتنا بڑا محدث کافر ہو کے مر رہا ہے۔ جو روز شراب پیتے ہیں، جو روز ایم ڈی کا نشہ لیتے ہیں، جو روز طرح طرح کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ اور یہ نشے کی لعنت ہے، بیوی کو مار رہے ہیں،
तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। जो लोग नशे में नहीं हैं वो भी नशे में हैं, इसलिए कि शराब का नशा बहरहाल नुकसानदेह, दौलत का नशा भी नुकसानदेह है, जवानी का नशा भी नुकसानदेह, गुनाहों का नशा। कोई नशे की इस्लाम इजाजत नहीं देता। किसी को घमंड का नशा है, बीवी को मारता है पीटता है, इल्म नहीं है, उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है, न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना, अरे पैर की जूती तो है बीवी, जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। तो दोस्तों फालिद सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर खत्म हो चुकी है। दोस्तों आपको तकरीर कैसी लगी आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।